بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الہی کا کیا طریقہ تھا اور آپ کے کیا اذکار تھے، اور دن اور رات میں مختلف اعمال کے وقت آپ کون کون سا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تو وہ کامل ترین مخلوق ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہی مصروف رہتے تھے۔ یعنی آپ کا جو بھی بات ہے، جو بھی گفتگو ہے، سب اللہ کا ذکر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں، نواہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کو بتانا ہے، قرآن کریم کی وحی کا ذکر ہے، وعد ہے، وعید ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے، تحمید ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسی ذکر الہی میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے، مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ خاموش بھی ہیں تو دل سے ذکر جاری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ہر وقت ہر حال میں کیا ہے آپ نے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کا ذکر جو ہے پوری طرح آپ کے ہر سانس میں جاری رہتا تھا، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، آرام کر رہے ہوں، چل پھر رہے ہوں، سوار ہوں، اتر رہے ہوں، ہر جگہ پھر یہی اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ اگر آپ صبح کو اٹھتے تھے، جاگتے تھے، تو اس وقت بھی پہلا ذکر یہی آپ کی زبان مبارک پر ہوتا تھا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رات میں اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الملک القدوس 10 مرتبہ، اور استغفار 10 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ 10 مرتبہ۔ اور پھر اپنی نماز کو شروع کر دیتے تھے، اپنا قیام اللیل وہ شروع کرتے۔ اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی یا اٹھتے تھے تو اس وقت بھی یہی ذکر فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آتا ہے کہ جب بھی آپ رات کو اٹھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لی، یا اور کوئی بھی دعا ہے وہ دعا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس کی دعا یہ قبول ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اگر وہ وضو کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس کے اس واقعے میں جب انہوں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں رات گزاری تھی تو اس میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ رات کو اٹھے تھے تو آپ نے اپنے آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر یہ 10 آیات سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، اور آخری تک تو یہ آیات تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا کی تھی، یا یوں کہہ لیجئے یہ وہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
انت الہی لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں اس طرح فرماتی ہیں کہ رات کو جب اٹھتے تھے تو آپ یہ ذکر فرماتے تھے، یہ پڑھتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اور پھر آپ جو نماز شروع کرتے اس کے بعد جب وہ وتر کے بعد پھر وتر پڑھتے تھے، وتر کے بعد پھر آپ یہ کہتے تھے کہ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ، اور آخر میں اپنی آواز کو ذرا لمبا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہوا آپ کے رات میں اٹھنے کے حوالے سے۔ اور جب گھر سے نکلتے تھے اس وقت کا بھی ذکر ہے، اور وہ ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ جو بھی گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت پا گیا، تیرے لیے کافی ہو گیا، تو بچا لیا گیا، اور پھر شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے لیے یہاں پہ کوئی موقع نہیں رہا، کوئی گنجائش نہیں رہی کہ وہ اس شخص پہ اپنے کوئی چالاکیہ یا اپنے کوئی بھی شرارت چلانے کی کوشش کرے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتا ہے کہ وہ اسی رات جو اس رات میں انہوں نے وہاں گزاری تھی کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا واجعل من تحتی نورا اللہم اعظم لی نورا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا الیک فانی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا ریاء ولا سمعہ وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ تو جو یہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے چہرے سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ نماز سے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اور مسجد میں داخلے کے سلسلے میں جو ہمیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور یہ اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو اب سارا دن مجھ سے محفوظ ہو گیا، اب میرا کوئی بھی اس کے اوپر چلتر نہیں چلے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر یہ کہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلے تو یہ کہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو اسی طرح درود و سلام پیش کرتے، اور اس کے بعد یہ فرماتے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلتے تب بھی اسی طرح ہی درود و سلام کے بعد یہ فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اور پھر یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے ہی مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور ذکر فرماتے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے،
اور صبح جب ہوتی تھی تو پھر آپ یہ صبح کے اذکار میں سے یہ ذکر فرماتے تھے کہ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اور یہ بھی اس طرح کی صبح کے جو اوراد ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر هذا اليوم وشر ما بعدہ. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. اور جب شام ہوتی تو یہی دعا پڑھتے، لیکن شروع میں یہ کہتے کہ امسینا و امس الملک للہ، اور باقی دعا اسی طرح پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ جب میں صبح ہو یا شام ہو تو مجھے کچھ بتائیے کہ میں کیا پڑھوں، کون سے میں دعا کروں، کون سے کلمات کہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ ومالکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. تو یہی فرمایا کہ جب بھی صبح ہو یا شام ہو تو یہ پڑھا کرو، اور اسی طرح رات کو جب لیٹتے ہو سوتے ہو اس وقت بھی پڑھا کرو. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی بندہ صبح میں یا شام میں یا اور ہر روز وہ السمیع العلیم 3 مرتبہ اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی. تو خاص طور پہ آج کل کے اس ماحول میں، آج کل کے حالات میں یہ دعا پڑھنی بہت ضروری ہے کہ ہم صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھیں اور اس کو یاد کریں اور یاد بھی کرائیں کہ یہ سب پڑھا کریں گھر میں تمام افراد. تو یہ بہت ہی نافع دوا ہے اور بہت ہی مفید دعا بھی ہے، دوا بھی ہے. اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے. ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ صبح ہو یا شام ہو تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو یہ اگر کوئی پڑھتا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور اس کو راضی کر دیتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ جس نے بھی صبح کو یا شام کو یہ کہا اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک. تو اگر یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو 4تھائی حصہ ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. 2 مرتبہ کہتا ہے تو آدھا حصہ آزاد ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ کہتا ہے تو اس کا 3/4 حصہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. 4 مرتبہ کہہ دیتا ہے تو وہ پورا کا پورا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے حوالے سے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی صبح کرے تو یہ دعا پڑھے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر. تو اس طرح وہ پورے دن کا شکر ادا کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ شام کو پڑھتا ہے ساری رات کا شکر جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صبح اور شام کے لیے کہ یہ دعائیں کیا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی صبح کرے تو یہ کہے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته وأعوذ بك من شر ما فيه والشر ما بعده. اور شام ہو تو بھی اسی طرح کہے اور یہی کہے کہ امسینا و امس الملک للہ رب العالمین، اور باقی دعا اسی طرح کرے. اور اسی طرح ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ نے اپنی بعض صاحبزادیوں کو یہ بات سکھائی تھی کہ صبح ہو تو تم یہ کہا کرو کہ سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ على كل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. تو فرمایا کہ جو بھی صبح کو یہ کہتا ہے شام تک وہ حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو شام کو کہتا ہے صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے. انصار کے ایک صحابی سے آپ نے یہ کہا، انصاریوں میں سے، کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے جو غم ہیں، مسائل ہیں، سب وہ ختم کر دے، تمہارے سارا قرضہ ادا کر دے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ صبح ہو اور شام ہو تو یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ پڑھنا شروع کر دیا، میں نے کہا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے جو غم تھے، سارے میرے مسائل تھے وہ ختم کر دیے، اور میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا. اور اسی طرح جب صبح ہوتی تھی تو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اس طرح پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اذکار ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے لیے کیا چیز منع ہے کہ جب تم یہ سنو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کہا کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی، یا حی یا قیوم بک استغیث فاصلح لی شأنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور اسی طرح ایک شخص نے جو اپنے لیے ایک آفت اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا، تو اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو جب صبح ہو جائے کہ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی فإنہ لا یذہب علیک شیء. اور یہ بھی فرمایا کہ صبح جب ہوتی تھی تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی بندہ صبح کے وقت یہ 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر فاتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ. اور شام ہو جائے تو پھر یہ اسی طرح کہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ پھر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب وہ اس کے لیے پوری کر دیں گے. اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی صبح کے وقت یہ کہتا ہے اور شام کے وقت یہ کہتا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا اور آخرت کی جو بھی اس کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جس میں وہ پریشان ہے، سب وہ ختم کر دیتے ہیں. اور یہ بھی آپ سے منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ جس نے صبح کو اٹھ کر یہ کلمات کہے تو شام تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی شام میں یہ بات کہتا ہے تو صبح تک اس کے لیے پھر وہ اللہ کی حفاظت ہوگی کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر كل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسی نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر جل گیا ہے تمہارا. انہوں نے کہا کہ نہیں،
میرا گھر نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں اور یہ میں سب کچھ پڑھ کر آیا ہوں تو پھر میرا گھر کیسے چل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے میرے پاس۔ اور پھر جب دیکھا تو واقعی ان کا گھر بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو یہ ہے اس کا اثر ہوتا ہے ان اذکار کا، ان ادعیہ کا، کہ ان کو باقاعدگی سے پڑھا جائے۔ اور پھر آپ نے سید الاستغفار سکھایا کہ وہ آدمی پڑھا کرے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو جو بھی صبح کو پورے یقین کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتا ہے اور اگر اس کا اسی دن انتقال ہو جائے تو وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا، اور جو شام کو یہ پڑھ کے سوتا ہے یقین کے ساتھ اور اس رات میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی صبح میں اور شام میں یہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے گا تو کوئی بھی قیامت تک جو اس سے افضل، اس سے زیادہ کوئی کہے گا تو اس سے افضل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ یہی کہے یا اس پر اور اضافہ کرے۔ تو یہ سب سے بہترین ذکر بھی جو مختصر بتا دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ اور اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ جو صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کی 10 گناہ اس سے مٹا دیتے ہیں، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس نے 10 گردنوں کو آزاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دن شیطان رجیم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ شام کو یہ کہتا ہے، شام کو بھی اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح اس نے صبح کیا تھا، تو اسی طرح پھر یہ اس کے لیے یہ بھی انتظام ہو جاتا ہے شام میں بھی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی صبح کے وقت یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، پہلے ہم نے 10 مرتبہ کی روایت پڑھی، یہاں پہ 100 مرتبہ آیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ فرمایا کہ جیسے اس نے 10 جانیں 10 گردنیں آزاد کر دیں، 100 نیکیاں لکھی گئیں، 100 گناہ معاف کر دیے گئے، اور پھر سارے دن کے لیے وہ شیطان سے محفوظ ہو گیا، شیطان اس کو اب کچھ نہیں کہہ سکے گا، اور کوئی بھی یہ عمل کرے گا یا اس سے بڑھ کر کرے گا وہی افضل ہو سکتا ہے، ورنہ یہی سب سے افضل عمل ہے جو کہ اس نے کیا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اذکار جو صبح و شام کے اذکار ہیں، تو یہ ہمارے لیے وہ اللہ کی طرف سے ایک سیکیورٹی سسٹم بنا دیا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات فرما دیے ہیں۔ تو اگر کوئی باقاعدگی سے صبح و شام یہ پڑھتا رہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رہے گا، سوائے کہ وہ وقت ہو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہو، کوئی حادثہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ تو آ کر رہے گی، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ حفاظت کا سامان ہمارے لیے کر دیا گیا ہے کہ ہم صبح و شام باقاعدگی سے یہ تمام دعائیں اور تمام جو اوراد بتائے گئے ہیں ان کو کریں تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ تو وہ ہم نے پڑھا۔ اب آتے ہیں اور جو اعمال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں بھی آپ کا ذکر تھا، اس میں بھی اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ جیسے آپ نے کوئی نیا کپڑا پہنا یا عمامہ پہنا یا کوئی کرتا ہے، چادر ہے، تو آپ یہی خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، تو یہ بھی دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اس میں شامل ہو گیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے نیا کپڑا دیا ہے، نئی چادر دی ہے، نیا لباس دیا ہے، تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی روایت آتی ہے کہ جس نے بھی کوئی اچھا کپڑا پہنا یا لباس پہنا تو وہ یہ کہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جس میں حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، اور پھر اس کے لیے آپ نے جو پرانا کپڑا تھا یا پرانی چادر تھی اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس کو کسی اور اس کو دے دیا. تو اس طرح پھر یہ حفاظت کا بھی سامان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. اور یہ بھی آتا ہے کا نام دیا گیا، تو اس کو جب نیا کپڑا پہنایا تو آپ نے کہا کہ ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی، 2 مرتبہ یہ اس کے لیے آپ نے یہ کہا. اس سے مراد یہی ہے کہ تم اس کو پہنو، اور یہی دعا دیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ یہ کپڑا جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، پرانا ہو جائے، تم پہنتی رہو. تو ایک طرح سے دعا دیا کرتے تھے. تو یہی وہ دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس طرح اس بچی کو یہ دعا دی تھی. اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک نئی چادر یا نیا کپڑا لباس پہنے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، دھلا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً، کہ نیا کپڑا پہنو اور پھر تعریف کے ساتھ زندہ رہو اور شہادت کی موت تمہیں ملے. اب آئیے پھر گھر میں آنے جانے کے حوالے سے اس میں ہمیں کیا دعائیں ملتی ہیں، کیا ذکر ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ جب بھی گھر آتے تو اچانک نہیں آتے تھے، کہ اچانک آ کر گھر میں داخل ہو جائیں. اور ان کو معلوم ہوتا تھا، جیسے کہ آپ کے معمولات ہیں سارے دن کے، کہ کب آپ گھر آئیں گے، کب آپ مسجد میں ہوں گے، کب آپ کہیں اور جائیں گے. تو یہ سب ان کو معلوم ہوتا تھا. تو اسی لیے پھر وہ ان کو پتہ تھا کہ اب آپ گھر تشریف لائیں گے. اور گھر آتے تو پہلے سلام کرتے تھے، اور جب داخل ہوتے تو پھر خیریت پوچھتے، سوالات کرتے، معلومات کرتے. اور اس کے بعد پھر اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانے کے بارے میں پوچھتے کہ کھانا ہے گھر میں، کھانے کی کوئی چیز ہے. اور اس کے بعد پھر جہاں تک کہ اگر کوئی چیز ہوتی تو آپ کو پیش کر دی جاتی، آپ اس کا انتظار کرتے. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ گھر واپس آتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی والحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی والحمدللہ الذی من علی فافضل اسألک ان تجیرنی من النار. تو یہ اللہ کی نعمتوں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو پھر سلام کرو، تو یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگا، برکت کا سبب ہوگا. اور سنن میں یہ روایت ملتی ہے ہمیں کہ کوئی شخص جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور وہ یہ کہے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جن کی ضمانت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی مل رہی ہے. ایک تو وہ شخص ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے کہ جب تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے، اسی میں وہ شہید ہو جائے تو جنت میں اس کو داخل کر دے گا، یا پھر اس کو واپس لوٹا دے، واپس آ جائے اجر اور مال غنیمت کے ساتھ. دوسرا وہ شخص ہے جو کہ مسجد کی طرف جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے. اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور یا اس کو لوٹا دیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر اور غنیمت رکھی ہے وہ اس کو ملے گی. اور تیسرا وہ شخص ہے جو کہ گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے. سلام سے بھی مراد یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے، اور دوسرے ہے کہ امن و امان کے ساتھ، تو وہ بھی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، تو اپنے داخلے کے وقت، اپنے کھانے کے وقت، تو شیطان کہتا ہے کہ نہ اب تمہیں یہاں پر رات گزارنے کے لیے کچھ ملے گا، نہ کھانے کو کچھ ملے گا. داخلے کے وقت تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں اب تمہیں رات کی رہائش مل گئی، رات کو تم آرام سے یہاں پہ وقت گزارو. اور جب وہ کھانے پر بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو کہتا ہے کہ اب تو تمہیں کھانا بھی مل گیا، دونوں ہی چیزیں مل گئیں، کھانا بھی مل گیا، رات کا گزارنا بھی مل گیا، بڑے آرام سے یہاں پہ رہو. تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا
فائدہ ہے اس قسم کے اذکار کا جو ہم کرتے ہیں صرف سلام سے ہی یہ کتنی بڑی نعمت مل گئی کہ شیطان کے شر سے بچ گئے. آپ نے سلام کیا، اللہ کا ذکر کیا اپنے داخلے کے وقت بھی، اور پھر کھانا سے شروع کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، تو ان دونوں باتوں سے آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہی بیت الخلاء کے حوالے سے، اور اس میں یہ ثابت ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلاء جانے لگتے داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کی مخلوقات ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے ضرر رساں ہو، تو اسی لیے پھر ہمیں کہا گیا کہ ہم پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان سے. اور یہ بھی ذکر ملتا ہے ہمیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ داخل ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہم انی اعوذ بک من الرجس والنجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. تو یہ بھی، اور وہ پہلا جو ہے وہ صحیح ثابت ہے اور مختصر ہے، وہ کہنا جو ہے وہ بھی جائز ہے. اسی طرح آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنوں اور بنی آدم کی جو اس طرح سطر ہیں ان کی جو ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی جب بھی اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہے، اس طرح پھر جنوں سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ اس وقت پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں یہ سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے کہ ایسے وقت میں جب کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے تو اس میں بات چیت کرنا، اس کو آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ دو شخص اس طرح نکلیں کہ وہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، اپنے سطر کو کھولے بیٹھے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی بہت شدید ناپسند فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ انتہائی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح ہم پہلے پڑھ ہی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں یعنی قضاء حاجت کے معاملے میں ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے یا اس کی طرف پیٹھ کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کی مخالف سمت میں بیٹھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ہم مغرب اور مشرق کا معاملہ ہے کہ قبلہ مغرب میں ہے ہمارے ہاں سے، تو اس وقت مغرب کی طرف آپ رخ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، خاص طور پہ جو کھلی جگہ ہو میدان ہو، اس میں اگر آپ بیٹھتے تو اس بات کا پوری طرح دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ آپ کس طرح بیٹھ رہے ہیں. جہاں تک کہ بند ہیں، جیسے کہ آج کل کے واش رومز ہیں، باتھ روم ان میں ہیں، تو یہ تو بند ہیں، اس میں اگر ہو جائے تو خیر کوئی حرج نہیں ہے اتنا بڑا. لیکن پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے بنانے والوں کو کہ وہ جب اس قسم کے بیت الخلاء بناتے ہیں تو اس میں جو اس کی سیٹ ہے اس کو اس طرح رکھیں کہ وہ شرقاً غرباً نہ ہو، بلکہ شمالاً جنوباً ہو سکتی ہے، شرقاً غرباً اس کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہی چیز جو ہے یہ ان کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگی. اور جب پھر نکلتے تھے بیت الخلاء سے تو اس وقت غفرانک کہا کرتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ عافیت کے بارے میں مانگا گیا ہے. اب آتے ہیں ہم وضو کے حوالے سے کہ وضو کرنے میں آپ کے کیا ذکر کیا کرتے تھے. تو اس میں یہی آتا ہے کہ جیسے ہی آپ برتن سے پانی لے کے اپنے ہاتھوں پہ ڈالتے تھے، اور صحابہ سے بھی آپ نے کہا کہ توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام سے وضو کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آتا ہے کہ آپ نے لوگوں میں کہا کہ اعلان کرو وضو کے سلسلے میں. تو پانی لایا گیا تو آپ نے کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پانی لو اور مجھ پر ڈالو تاکہ میں وضو کر سکوں. تو اور کہا کہ بسم اللہ کہو. تو انہوں نے پانی ڈالا اور کہتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ کہا تو پھر میں دیکھا کہ جیسے کہ پانی آپ کی انگلیوں میں سے ابل رہا ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آپ کی نبوت کی یہ دلائل تھے. اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس کے لیے وضو نہیں ہے. کہ بہرحال یہ اتنی مضبوط حدیث نہیں ہے. اور اس طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور ترمذی کی روایت میں یہ مزید ہمیں ملتا ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ امام احمد کے ہاں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ اور اسی طرح ایک اور وہ روایت ملتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ کہا کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو جو اس کے لیے پھر وہ جو کچھ بھی کہا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس طرح جیسے کہ اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اس طرح وہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف پہنچا دی جاتی ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ اس کو یہ ایک کہہ لیجئے کہ اس کا ایک وہ سرٹیفکیٹ وہاں پہ محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ دعا کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پانی لے کر کہ آپ وضو کریں گے، تو اس وقت میں نے سنا کہ آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کیا اس میں؟ یعنی اتنی جامع دعا ہے کہ سب کچھ اس میں موجود ہے، تو لہذا اس دعا کے لیے آپ نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے حوالے سے، اذان میں آپ کا کیا طریقہ کار تھا اور پھر اس میں کیا اذکار ملتے ہیں ہمیں۔ تو یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو ترجیع اور بغیر ترجیع کے پڑھنے کا حکم دیا تھا یا اذان دینے کا حکم دیا تھا۔ تو ترجیع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو شہادتین ہیں ان کو ایک دفعہ آہستہ سے کہا جائے، پھر ایک دفعہ بلند آواز سے کہا جائے، تو یہ ترجیح ہے۔ اور اسی طرح اقامت کے حوالے سے آپ نے دونوں طرح کہا کہ اس میں ان کو دوہرا پڑھا جائے یا اکیرا پڑھا جائے، اور تو یہ احادیث ملتی ہیں، لیکن جو ثابت ہے آپ سے کہ اس میں اقامت کا جو کلمہ ہوگا وہ 2 دفعہ کہا جائے گا، اور باقی جو ہیں وہ اذان کے مقابلے میں آدھے ہو جائیں گے۔ اور اذان میں بھی تکبیر جو ہے وہ 4 مرتبہ ہے، اس میں 2 مرتبہ نہیں کہنا چاہیے، 4 مرتبہ ہی ثابت ہے۔ اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی حکم دیا کہ وہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کو وہ شفع میں کہیں 4 اور 2 اور اقامت میں وتر تعداد میں کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ اس کو 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اقامت کے کلمات کے علاوہ یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اذان جو تھی وہ 2 مرتبہ یعنی شفع ہوتی تھی، اور اقامت جو ہے وہ 1 مرتبہ کہی جاتی تھی، سوائے قد قامت الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ۔ صحیح بخاری کی روایت میں بھی یہی آتا ہے حضرت انس سے کہ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی حکم دیا کہ اذان کو وہ شفع صورت میں اور اقامت کو وتر میں یعنی طاق تعداد میں، اور سوائے اقامت کے الفاظ کے۔ تو اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت ملتی ہے کہ اذان اور اقامت کو کس طرح ادا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سن رہا ہے وہ اسی طرح کہے جو کہ مؤذن کہہ رہا ہے، سوائے یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہے گا، بلکہ اس کی جگہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ادا کرے گا۔ تو یہ پہلی بات کہ اس طرح ایک تو اس کو دہرایا جائے اذان کو، اور پھر یہ کلمات کہے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہے کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا۔ اور آپ نے بتایا کہ جس نے بھی اس طرح یہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو شہادتین کے وقت اس طرح کہنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب اذان مکمل ہو جائے
تو اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور سب سے جو مکمل درود ہے وہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح درود کے بعد پھر یہ دعا کی جائے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اور بعض روایت میں آیت ہے کہ انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو یہ بھی یہ کہا جائے گا، یہ دعا کی جائے گی۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اپنے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قل کما یقولون یعنی المؤذنین، کہ جیسے مؤذن کہہ رہے ہیں ایسا تم بھی کہو، اور پھر جب وہ فارغ ہو جاؤ تو پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعا کرنی چاہیے۔ اور امام احمد کے ہاں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہا اذان کے وقت جب کہ اذان ہو رہی ہو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی خاص طور پہ مغرب کی اذان کے وقت کہ اللہم ان هذا اقبال لیلک و ادبار نہارک، تو یہ ہے کہ اس وقت میں خاص طور پہ جب کہ دن اور رات جو ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں، ایک جا رہا ہے اور ایک آ رہا ہے، تو اس وقت بھی کہ خاص طور پہ یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا۔ اور حضرت ابو امامہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ وہ بھی اذان کے لیے یہ سننے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة۔ اور بعد نے کہا کہ صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر آپ یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے پھر پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں، کیا ہمیں مانگنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت دعا کی جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اذان کے وقت، اور ایک اس وقت جب اللہ کی راہ میں صف بندی کی جاتی ہے۔ تو یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خاص طور پہ ذکر کے سلسلے میں۔ اور نمازوں کے حوالے سے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نمازوں میں جو بھی آپ کا طریقہ تھا، اس میں کیا کیا آپ کا ذکر تھا، کس طرح کیا کرتے تھے، وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عاشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان میں بھی کثرت سے آپ دعائیں کیا کرتے تھے، اور یہی حکم دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان کو کثرت سے پڑھا جائے ان 10 دنوں میں۔ اور پھر یہی آپ سے منقول ہے کہ آپ یوم عرفات کے دن کی فجر سے اور پھر ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس میں بعض لوگوں نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہے، مختلف علماء نے اسی کو یاد رکھا ہے اور اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر چاند دیکھنے کے لیے، جو بھی قمری مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور اس طرح بھی منقول ہے کہ آپ نے چاند دیکھ کر یہ کہا اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك اللہ۔
اور ابو داؤد یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند دیکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد آمنت بالذی خلقک، 3 مرتبہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ تو یہ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں۔ مشہور وہی ہے جو پہلے ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اب آئیے کہ کھانے کے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، وہاں پہ وہ کون سے ذکر ہیں، کون سے اذکار ہیں جو کہ کرنے چاہیے۔ تو جیسے کہ ہمیں ملتا ہے احادیث سے کہ جب اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں رکھتے تھے تو کہتے بسم اللہ، اور اس کا حکم دیتے تھے، اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کھانا کھانے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ کا نام ذکر کرے، اور اگر بھول جائے شروع میں کہنا تو پھر وہ جب بھی یاد آئے فوراً کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس طرح کھانے کے وقت جو ہے وہ اس کو شروع کیا جائے تو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور اسی میں پھر اور بھی آ جاتے ہیں کہ اس طرح اگر وہ نہ کیا جائے تو جیسے کہ حضرت حذیفہ کی ایک حدیث سے ملتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے، تو ایک بچی آئی جیسے کوئی اس کو دھکیل رہا ہے اور اپنا وہ ہاتھ اس میں کھانے میں ڈالنا چاہ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر کوئی دیہاتی آیا، وہ بھی جیسے کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، اس نے بھی اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس طرح اپنے کھانے کو ان کے ذریعے سے حلال کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پہلے اس نے چاہا اس بچی کی وجہ سے اس طرح سے وہ اس میں گھس جائے، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس بدو کے ذریعے سے اس نے چاہا کہ یہ کھانا جو ہے اس کو بھی مل جائے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اور تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے طریقہ کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ جب کھانا شروع کریں تو ضرور بسم اللہ پڑھیں، ورنہ پھر شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے اور وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ برکت رہتی ہے نہ وہ رحمتیں رہتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ جب کھانا اٹھا لیا جاتا تھا تو اس وقت بھی آپ یہ دعا کرتے تھے کہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا عز وجل، یا یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور اس طرح بھی آپ سے منقول ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ اور صحیح بخاری میں اس طرح آتا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی کفانا وآوانا، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ جس نے بھی کھانا کھایا اور پھر یہ کہا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سے منقول ہے کہ جب کھانا آپ کے پیش کیا جاتا تھا تو آپ بسم اللہ کہتے، اور جب فارغ ہوتے تو پھر یہ کہتے کہ اللہم اطعمت وسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ اور سنن کی روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ فارغ ہوتے وقت آپ یہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی من علینا وہدانا والذی اشبعنا واروانا ومن کل الاحسان آتانا۔ تو یہ آپ کی اتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح سنن کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یہ کہے کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اور اگر کوئی اس کو دودھ پلاتا ہے تو یہ کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اس لیے کہ دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پینے کے متبادل ہو سکے، تو یہ اس لیے اس میں خاص طور پہ کہا۔ اور پھر آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پیتے تھے، تناول فرماتے تھے، تو شرب کی صورت میں تو پھر 3 سانس میں اس کو پیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہر سانس میں، اور پھر
آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کی جو اور طریقہ کار اور معمول ہمیں ملتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب بھی گھر میں آتے تو ہو سکتا تھا یہ پوچھتے کہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے، اور کبھی آپ نے کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا یا عیب نہیں بتایا یا کہا ہو، اگر دل چاہا تو لے لیا کھا لیا، نہیں چاہا تو چھوڑ دیا خاموش رہے، اور زیادہ یہی کہا کہ میں ایک طرح سے اس کو یعنی دل میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا یا مجھے کراہت محسوس ہو رہی ہے، میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ اور بعض دفعہ کھانے کی تعریف بھی فرماتے، جو کھانا پکایا جاتا تھا تو جب گھر والوں سے ایک دفعہ آپ نے کھانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، تو آپ نے وہ منگوایا اور اس میں سے کھایا اور کہا کہ نعم الادم الخل، کہ بہترین سالن یہ سرکہ ہے۔ تو اس میں ایک تو اس کی بھی ایک فضیلت معلوم ہو گئی، اور خاص طور پہ جس نے پیش کیا اس کی بھی دل جوئی ہو گئی کہ اس کو یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی معمولی چیز آپ کو کھلا دی ہے۔ تو اس طرح پھر آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ ہے یا گوشت ہے یا شہد ہے یا کھانا ہے یا سالن ہے یا شوربہ ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں پر یہ معاملہ بھی شامل ہے کہ آپ جو کھلانے والا ہے اس کی بھی اس طرح تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ روزے سے ہوتے تھے، خاص طور پر نفلی روزے، تو اس وقت آپ بتا دیتے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے کھانا نہ لایا جائے۔ اور اگر آپ یہ اگر کوئی کھانا پیش کرتا بھی تو آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اور اگر روزہ نہ ہوتا تو پھر آپ تناول فرما لیتے۔ اور اگر کوئی کھانا لایا جاتا اور یا کہیں آپ کو دعوت دی جاتی کھانے پر اور کوئی اور شخص آپ کے ساتھ چل پڑا تو فعلی بن کر ہی، تو آپ بتاتے تھے اس گھر والے کو، دعوت دینے والوں کو، کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو پھر یہ کھانا کھا لے، اور اگر آپ تم نہیں چاہتے تو یہ چلا جائے۔ تو یہ ہے اسی لیے کہ یہ ایک ادب ہے، آداب ہیں جو آپ سب نے سکھائے ہیں کھانے کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں، کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ جائے، اس کو دعوت نہیں دی گئی وہ کیسے جائے گا۔ تو کھانے کے حوالے سے جیسے بات کا بھی ذکر آتا ہے، ہم نے ابھی بات کی، اور پھر آپ جو تربیت کرتے تھے کہ یہی آپ کی جو گھر میں پرورش پا رہے تھے، ام سلمہ کے بیٹے عمر ابن ابی سلمہ تو بچے تھے، تو وہ بھی جب کھانے پہ بیٹھتے تو آپ ان کی بھی تربیت فرماتے ہیں اور ان سے کہتے کہ سم اللہ وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو اور جو اپنے سامنے سے کھاؤ، تاکہ یہ ہے کہ ان کو بھی یہ ادب معلوم ہو جائے۔ اور اسی طرح پھر جو بھی آپ کے مہمان ہوتے تو مہمانوں کو بھی بار بار کہتے، کھانے کی دعوت دیتے، جیسے کہ ایک طریقہ ہے کہ اس قسم کے جو اہل کرم ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو مہمان ہیں ان کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، توقیر کی جائے، اور ان کو بار بار اس کی دعوت دی جائے۔ تو اسی طرح جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، دودھ کے سلسلے میں کہ جب وہ دودھ آیا اور ان کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، سخت ضرورت تھی، لیکن آپ نے ان کو بھی تربیت دی کہ صبر کرو، پہلے سب کو پلاؤ پھر تم پیو گے، اور پھر ان کو بار بار کہا کہ اور پیو اور پیو اور پیو۔ اس طرح ان کو جب انہوں نے یہ کہا کہ والذی بعثک بالحق لا اجد له مسلکا، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب گنجائش نہیں رہی، اب پیٹ بھر چکا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہی، حالت میں تھے۔ اسی طرح جب کسی کے ہاں سے کھانا کھا کر نکلتے تھے تو اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ ان کے لیے دعا نہ دے دیں۔ تو جیسے کہ آپ نے عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کو دعا دی کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کتنی آسان اور مختصر دعا ہے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، تو یہ دعا ان کے لیے ہو گئی۔ اسی طرح سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے یہ دعا کی کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اور ایک اور روایت میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ کھانے کے بعد پھر آپ نے جو صحابہ کرام تھے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، تو کہا کیا دعا کریں، یا یہ کہا کہ اس کو کچھ وہ اس کی جزا دو، کیا جزا دیں، کہیے دعا کرو کہ جو بھی کسی گھر میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، یہی اس کی جزا ہوتی ہے، یہی اس کا بدلہ ہے۔ اور اسی طرح پھر
کسی میں گھر میں گئے ایک دفعہ، کھانا مانگا، کھانا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اسی طرح پھر یہی آپ کا طریقہ تھا، اور خاص طور پہ وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے جو اس طرح کسی کی مہمان نوازی کرتے تھے، کسی کو کھلاتے پلاتے تھے. خاص طور پہ وہ واقعہ ان دونوں صحابیوں کا، صحابی اور ان کی اہلیہ کا، کہ جنہوں نے اپنا کھانا اور اپنے بچوں کا کھانا جو ہے وہ مہمان کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تمہارے یہ کام بہت پسند آیا جو تم نے آج رات کو اپنے مہمان کے ساتھ کیا تھا. اور اسی طرح آپ کو کس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کون کھا رہا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، غلام ہے، آزاد ہے، بدو ہے، شہری ہے، کوئی بھی ہو آپ کے دسترخوان پہ آ جائے. تو حتیٰ کہ ایک دفعہ جو کوڑ کا مریض تھا اس کو بھی آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا اور یہ کہا کل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، کہ کھاؤ اللہ کے نام سے کھاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، بائیں ہاتھ کو آپ نے سختی سے منع کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تو اس طرح بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا پینا چاہیے، ہمیشہ دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. تو ایک شخص نے اس طرح ہی کیا، جب اسے آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا کہ نہیں کھا سکتا، ایک طرح سے تکبر کے طور پہ. تو آپ نے فرمایا کہ لستطعت، نہیں کھا سکو گے. پھر یہی ہوا کہ وہ ہاتھ اٹھانا مشکل ہو گیا اس کے لیے. تو یہی بات ہے کہ جو سنت کا انکار کرنا یا سنت کو ترک کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ نے کہا کہ مل کر کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو اس میں برکت ہوگی. تو یہ برکت بھی پھر اسی طرح ملتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کرے گا تو یقیناً اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اذکار کو یاد کر کے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری حفاظت بھی ہو سکے، برکتیں بھی مل سکیں، رحمتیں بھی مل سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.